ہرگز دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل دنیا و ما فیہا. حدیث میں آتا ہے المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم خیر من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم. وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کے رہتا ہے، ان کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے، اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کے نہیں رہتا اور ان کی تکلیفوں پہ صبر نہیں کرتا. جب آپ معاشرے میں جائیں گے تو آپ کو دین پہ عمل کرنے کا موقع ملے گا. یہ جو ہم صحابہ کرام کے بارے میں پڑھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں صحابہ کرام سارے مولوی مفتی تھے؟ ہمارے ذہن میں کیا تصور ہے صحابہ کرام کا؟ صحابہ کرام سارے مولوی مفتی نہیں تھے. صحابہ کرام میں مفتی چند صحابہ تھے جن سے جا کے سارے صحابہ فتویٰ پوچھا کرتے تھے. 7 بڑے صحابہ تھے، اور تمام صحابہ میں یعنی مفتیان کرام کے سارے لیول کے مفتیان کرام کو ملا لیں تو 200 سے زیادہ مفتی نہیں تھے صحابہ میں. کتنے؟ 200. اور تعداد 1.25 لاکھ ہم بتاتے ہیں نا، صحابہ کی 1.25 لاکھ صحابہ تھے. تو یہ باقی سارے صحابہ کوئی مفتی مولانا نہیں تھے. یہ سارا اسی طرح صاحب کوئی اپنا بزنس کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، لیکن انہوں نے دین کو ایز اے سسٹم لے لیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں انہوں نے باری مقرر کر رکھی تھی. ایک دن وہ اپنے کاروبار کے لیے جاتے تھے اور کسی صحابی کو بھیجتے تھے کہ تم مجلس میں جاؤ، جو بات آپ سنو وہ مجھے رات کو بتا دینا. اگلے دن میں مجلس میں جاؤں گا، تم اپنا کام کرنا، جو بات میں سنوں گا وہ میں تمہیں بتا دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح حضور کی مجلس میں شریک ہوتے تھے کہ ایک دن آتے تھے، ایک دن نہیں آتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک دن جا کے اپنا کام کرتے تھے. تو صحابہ کرام میں آپ کو زندگی کے ہر شعبے سے وابستہ صحابہ کرام مل جائیں گے. ہر زندگی کے شعبے سے وابستہ صحابہ کرام مل جائیں گے، لیکن وہ سب صحابہ تھے، اور ان سب نے مل کر دنیا کے اندر اسلام کا نظام نافذ کیا یا نہیں کیا؟ عربوں کی تو اس معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں سمجھی جاتی تھی اسلام کے آنے سے پہلے. حضرت عمر فرماتے تھے نا کہ میں وہ شخص ہوں کہ میرا والد مجھے اونٹ چرانے کے لیے نہیں دیتا تھا، کہ اس کو اونٹ چرانا نہیں آتا. 22.5 لاکھ مربع میل کے حکمران بنے. آج تک دنیا کے اندر ان کے عدل کی مثال دی جاتی ہے نہیں دی جاتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک دفعہ وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو لوگوں سے کہا کہ کوئی آرزو، کوئی تمنا پیش کرو، تمہارے دل میں کیا آرزو ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ میرے دل میں یہ آرزو ہے کہ یہ کمرہ دراہم سے بھرا ہوا ہو اور وہ دراہم سارے کے سارے میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں. میرے دل میں یہ آرزو ہے، یہ کمرہ دراہم سے بھرا ہوا ہو اور وہ سارے درہم میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں. دوسرے سے کہا آپ کوئی آرزو، آپ کے دل میں کیا آرزو ہے؟ انہوں نے کہا میرے دل میں یہ آرزو ہے کہ یہ کمرہ سونے سے بھرا ہوا ہو، گولڈ سے، اور وہ سارا کا سارا سونا میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں. صحابہ نے حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ کی کیا آرزو ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ سنیں، غور سے سنیں حضرت عمر کا مائنڈ سیٹ کیا تھا. حضرت عمر نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کمرہ ابو عبیدہ بن جراح، حذیفہ ابن یمان، معاذ بن جبل جیسے لوگوں سے بھرا ہوا ہو، اور ان سب لوگوں کو میں زندگی کے مختلف شعبوں میں بھیج کر سسٹم کا حصہ بنا دوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر. کہ میری یہ خواہش ہے. ایک نے یہ خواہش کی کہ کمرہ سونے سے بھرا ہوا ہو، دراہم سے بھرا. آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایسے کام کے لوگ ہوں، حضرت ابو عبیدہ جیسے، حضرت معاذ جیسے، حضرت حذیفہ ابن یمان جیسے، اور یہ کمرہ ایسے لوگوں سے بھرا ہوا ہو اور ان سب کو میں دین کے کام میں اور سسٹم کا حصہ بنا کے لگا دوں کہ بھئی کام کرو جا کے. حضرت ابو عبیدہ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹائٹل دیا تھا امین هذه الامہ. 10 مبشرہ میں سے حضرت ابو عبیدہ، ان کو آپ نے ٹائٹل دیا تھا امین هذه الامہ. اس امت کے سب سے بڑے امانت دار وہ کون ہیں؟ ابو عبیدہ ہیں، عامر بن الجراح رضی اللہ عنہ. حضرت حذیفہ ابن یمان یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدار تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے راز کی باتیں ساری ان کو بتائی تھیں.
منافقین کی پوری فہرست حضور نے ان کو دی تھی کہ یہ سارے منافق ہیں اور یہ کسی کو بتانا نہیں، صرف تمہیں پتہ ہونا چاہیے۔ اس لیے حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب کسی کا انتقال ہوتا تھا تو دیکھتے تھے کہ حضرت حذیفہ اس کے جنازے میں گئے یا نہیں گئے۔ اگر حضرت حذیفہ جنازے میں نہیں جاتے تھے تو حضرت عمر بھی نہیں جاتے تھے جنازے میں، کہ یہ نہیں گئے اس کا مطلب یہ بھی منافق ہوگا، اس لیے نہیں گئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا اعلمہم بالحلال والحرام، حلال اور حرام کے سب سے بڑے مفتی اس امت کے وہ معاذ بن جبل ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے ایسے لوگ چاہیے۔ اس کا کیا مطلب؟ امانت دار لوگ چاہیے، راز کو اپنے پاس محفوظ کرنے والے لوگ چاہیے، حلال و حرام کا علم رکھنے والے لوگ چاہیے، اور ان کو میں سوسائٹی میں پھیلا دوں۔ تو اس لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہمارا قرآن سے کیا تعلق ہے۔ اگر ہمارا قرآن سے یہی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، قربانی یہی تعلق ہے تو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھیں کہ یہ کافی نہیں ہے، یہ تعلق کافی نہیں ہے، یہ انتہائی ناکافی تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کسی دین کے کو تلاش کرے گا، پیچھے چلے گا، وہ قبول نہیں ہے۔ ہم اپنے معاملات کو دیکھیں کہ بھائی میرے کاروباری معاملات کیسے ہیں، میرا بزنس کیسا ہے، میں نے کسی سے قرض لیا ہے، کسی کو قرض دیا ہے، بیوی کا مہر ادا کیا ہے نہیں کیا، جس سے قرض لیا ہے اس کو میں نے رلایا تو نہیں، اس کا قرض واپس کیا، کسی کی زمین پہ قبضہ تو نہیں کیا ہوا، بہن کی میراث تو دبا کے نہیں بیٹھا ہوا، یتیم بھتیجے کی میراث پہ قبضہ کر کے تو نہیں بیٹھا ہوا۔ یہ ساری وہ چیزیں جس سے انسان نیک بنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ انسان کے اخلاق کا پتہ اس کے گھر میں چلتا ہے کہ وہ گھر میں اس کا رویہ کیسا ہے۔